ترازو کیا کہتا ہے؟ MBBS آسان ہے، فارم ڈی مشکل. اب یہ کسی ٹیکنیکل بندے سے پوچھیں گے صحیح کہہ رہے شاہ صاحب. بچہ جو کورس پڑھتا ہے سارے کا سارا، اس میں مارکیٹنگ کا کتنا کورس ہوتا ہے، اس کی تعداد ریشو نکالے. مثلا یہ فارم ڈی کی ساری کتابیں پڑھی، پتہ لگا کہ وہ جو اتنی کتابیں فارم ڈی کی ہیں اس میں سے ایک کہیں چھوٹی سی کتاب کا نام ہے فلپ کاٹلر، جو کہ لکھی ہے کس نے جی؟ فلپ کاٹلر نے لکھی ہے، اور وہ مارکیٹنگ کی کتاب. مثال دیتا ہوں. ہوتا کیا ہے جب وہ میجر ساری چیزیں، کیمسٹری، ایک انالیسس کرنا ہیومن باڈی پہ اس کا افیکٹ، وہ اناٹمی، وہ باڈی کا رسپانس اس کیمیکل پہ، وہ سارا پڑھتے پڑھتے تھوڑی سی مارکیٹنگ پڑھائی جاتی ہے. تو ہمیں بڑی بنیاد پہ سوچنا پڑتا ہے. یہ سارے میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ہیں. میڈیکل کے اسٹوڈنٹ کا سب سے بڑی جو اسٹرینتھ ہوتی ہے وہ رٹا لگانا ہوتی ہے. یہ انٹروورٹ ہوتا ہے یا بن جاتا ہے، یہ گگو کوڑا ہوتا ہے، یہ ادھر سے لے کے ادھر تک یاد کرتا ہے. یہ 3 اٹمپٹیں کرتا ہے، تینوں انٹری ٹیسٹ کی فیل ہوتی ہیں. اس کے بعد بدل ہو کے فارم ڈی شروع کر دیتا ہے. آپ جا کے دیکھیے DVM جتنے کر رہے ہیں، DPT جتنے کر رہے ہیں، ڈینٹل جتنے سرجن بن رہے ہیں، یا آپ کی فیلڈ فارمیسی میں جو پڑھ رہے ہیں، 80% بدلی سے شروع کرتے ہیں. یہ بالکل ویسی ہی شادی ہے جیسے شادی کرتے ہوئے کہا جاتا ہے پتر آہستہ آہستہ پیار ہو جائے گا. نہیں ہوتا، بچے ہوتے ہیں. پھر کہا جاتا ہے اب ہو گئے ہیں، چھوڑنا نہیں، لوگ کیا کہیں گے، ان کو کون پالے گا. وہ دوسرے تیسرے سال ایک سوشل پریشر فور انویسٹمنٹ، جو پیسہ لگ چکا ہے، جو ماں باپ نے خرچہ کر دیا، جو بسوں کے کرائے بھر دیے، جو روز تیار، تو بندہ کہتا ہے چلو اب ہو ہی گئی ہے تو ڈگری کاری جائیں. سر ان بچوں میں مینیجریل سکلز اور مارکیٹنگ سکلز نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. اگلی بات، انہوں نے سارا پڑھا میڈیسن بنانی کیسے، اس کی ریسرچ کیا ہے، اس کے ایفیکٹس کیا ہیں، اس کی سیمپلنگ کیا ہے، اس میں ایرر کیسے آتے ہیں، اور ایک بیچ کیسے بنتا ہے پروڈکشن. مثال کے طور پر پریکٹیکل نہیں آتا، کتابوں میں پڑھو نہیں آتا. اب ہوتا کیا ہے کہ جو پاکستان میں ساری فارما انڈسٹری ہے نا، فارما انڈسٹری کھڑی سیلز پہ اور مارکیٹنگ پہ. آپ کو ایک میڈیسن آپ مجھے ذرا بتائیے گا، میں اس کی بات کر رہا ہوں جو ہماری فیلڈ ہے فارما کی، پیور میں ایلوپیتھی کی، اور حکیم تو ہمارا کینسر کا علاج بنا چکا ہے پاکستان میں. وہ تو مرد کو بوڑھا نہیں ہونے دیتا کم وقت. تو لاہور سے اب کراچی تک بائی ٹرین کبھی سفر کریں، دیواروں کے اوپر ابھی تک لکھا ہوا ہے مرد کبھی بوڑھا نہیں ہوتا. یہ جو جتنے بابے یا حکیم پیسے نہیں لیتے، وہ آخر کیوں نہیں لیتے؟ دنیا کا سب سے بڑا سوال پیسہ نہیں ہے. آپ کے گھر کے باہر لائن لگی ہو، بڑا مزہ آتا ہے. یہ انسانی نفسیات ہے، انسانی نفسیات ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور دوسرا دنیا کہہ رہی ہے بڑی شفا ہے، بڑی شفا ہے، بڑی شفا ہے. میں نے ایک پیر بابے سے پوچھا کہ آپ کیسے کام کر دیتے ہیں؟ کہتا میں سب کو کہنا ہو جاؤں، ہو جائے گا جی. کہتا جی کاکا ہو جائے گا جی، یا ہو جائے گا جی، کاروبار چل پے گا جی. میں کہا جی پھر؟ کہتا ادھا ہو جاتا ہے، ادھا نہیں ہوتا. میں کہا پھر کیوں ہوتا؟ کہتا جڑا ادھا ہو جاتا ہے وہ کھپا ہی پھر دینا. دس از کالڈ برانڈنگ، مارکیٹنگ اسٹریٹجی. ٹھیک ہے جی، مارکیٹنگ اسٹریٹجی. اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دس بیکم ہوا. اور دنیا کے ہر ٹاؤن میں ایک ڈاکٹر کے بارے میں مشہور ہوتا ہے احمد آتش شفا. وہ برانڈنگ ہوئی ہوتی ہے. واپس آتا ہوں، یہ بیچارے سارے کے سارے لائک بچے، تھیٹے بچے، جنہوں نے بایولوجی پڑھی اور اس کے بعد ڈگری لیا، اور اس کے بعد ان میں مینیجریل اور یہ دونوں سکلز ہیں ہی نہیں. ان کو ریسرچ ورچ کا کوئی اتنا کوئی پنگا نہیں ہوتا، انہیں کرنے بھی نہیں دی جاتی. دنیا کی سارے بڑے سالٹس، ساری بڑی میڈیسن باہر تجربے کر کے آتے ہیں. یہاں پر وہ سالٹ لانچ ہوتا ہے، وہ اتھینٹک کیا جاتا ہے، اس کا بیچ بنتا ہے، پروڈکشن ہوتی ہے. پروڈکشن میں شاید کو 2-3 انالیٹیکل بندے ہوں، باقی ساری لیبر ہوتی ہے، سپروائزرز ہوتے ہیں، مشینیں چلتی ہیں، چیزیں بنتی ہیں، پیکنگ ہوتی ہے، مارکیٹنگ ہو جاتا ہے. اب کام کمال دیکھیں کیا کوشچن اس کہ آخر فارما انڈسٹری اتنے ڈاکٹروں کو ٹور کیسے کرا لیتے ہیں؟ اگر ایک میڈیسن جو 19,000 روپے کی بنی ہے نا، اس نے جب بکنا، ذرا مارجن کا اندازہ لگائیے، وہ 19 لاکھ کی بکی. اس میں مارجن اتنا بڑا ہے، اور پھر اس کو بیچنے کے لیے بیسٹ ٹول کیا ہے؟ مارکیٹنگ ٹولز. یو ہیو ٹو مارکیٹ. آپ کو اسی لگوانا پڑے گا، اس کا آپ کو اس کو باہر بھیجنا پڑے گا، آپ کو اس کے اینول 2 سوٹ اس کو بھیجنے پڑیں گے. کیوں؟ کیونکہ اتنی مونوپلی ایک سالٹ کی کہ ایک سالٹ جو ایک فارما بنا رہی ہے، وہ سیم سالٹ 6 کمپنی اور بنا رہی ہے، ان کے ریٹس بھی کم ہیں. ان کو مارکیٹ میں لانے کے لیے ایک بندہ چاہیے جو مارکیٹ کر سکتا ہے، سیل بڑھا سکتا ہے، اور کنونس کر سکتا ہے کہ سر یہ ہونا چاہیے. اگلی بات، وہ پڑھے لکھے بندے کے پاس یہ سکلز نہیں ہے. کرے ٹاپ لیڈنگ سیٹوں پہ ہیں، ان کا کوئی واسطہ نہیں میڈیسن کے ساتھ، بٹ ان کی سکلز کیا تھی؟ ان کی سکلز تھی بیچنا. انہوں نے اتنا بیچا، اتنا بیچا، اتنا بیچا، اتنا بیچا، اتنا بیچا کہ وہ، یاد رکھیں بیچنا ایک علیحدہ سکل ہے، فارم ڈی ایک علیحدہ چیز ہے. ان بیچاروں سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے ان کو مارکیٹنگ آتی ہے، ان کو نہیں آتی. یہی وجہ ہے ان کی جو ساری پریپریشن ہے، ساری ریہرسل ہے، اور اس کے بعد جو پریکٹیکلی ہے، ان دونوں میں کیا ہے؟ تضاد. دونوں میں تضاد ہے. یعنی آپ کسی کو پڑھا کچھ رہے ہیں اور جو اس سے کام لینا ہے کچھ اور ہے. اور آپ کو اگلی بات بتا دوں، ایک بڑی تعداد فارم ڈی کی انمپلائڈ. میرا فارم ڈی MBBS سے زیادہ مشکل ہے. اتنی بڑی ڈگری پاکستان کی جو MBBS سے زیادہ مشکل ہے، کرنے کے بعد بندہ روزگار. کامیاب کون ہے؟ جس کو مارکیٹنگ سکل آتی ہے. سو سر یہ ایک پالیسی میکرز کو چاہیے کہ اگر ان سے مارکیٹنگ کے کام ہی کروائے جانے ہیں تو مارکیٹنگ کی ریشو بڑھا دیں، سبجیکٹس کی سکلز بڑھا دیں، انہیں کنونس کیا جائے. اور اس طرف بھی ہمیں کلیئر کرنا چاہیے، ان کو پتا ہوتا ہے فارما والوں کے کوئی لازمی نہیں ہے کہ مارکیٹ کرنے کے لیے فارم ڈی ڈگری والا ہی چاہیے. وہ ایک میڈیکل ریپ لیتے،
اس کو کورس کرواتے ہیں, ٹریننگ کرواتے ہیں کہ آپ نے کیسے ہٹ کرنا ہے ڈاکٹر کو, کپڑے کیسے پہننے, کنونس کیسے کرنا ہے, بات کیسے کرنی, مارکیٹ کیسے کرنا ہے, آفر کیسے بلڈ کرنی ہے, برج کیسے کرنا ہے, رابطے میں کیسے رہنا ہے, پیئر سکلز آپ کی کیسے بڑی ہو سکتی ہیں. یہ سارا کرنے کے بعد لانچ کر دیتے ہیں. کوئی چکر اس ڈگری کا نہیں ہے.